بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان میں ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ جلسہ ایک طرح سے اگر کامیاب نہیں بھی ہونا تھا تو حکومت کی رکاوٹوں اور 3 دن سے جو پکڑ دھکڑ گرفتاریاں اور پرچے ہو رہے تھے اس کے بعد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا جمع غفیر جو ہے، ایک بڑا مجمع وہ اکٹھا کرنے میں پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی۔ گو کہ جلسہ گاہ کے اندر یہ جلسہ نہیں ہو سکا، لیکن چوک گھنٹہ گھر کے اوپر ہوا۔ کیا ملا حکومت کو؟ جس طرح کی سچویشن بنائی گئی تھی اس جلسے کو روکنے کے لیے، الٹا میرا خیال ہے کہ حکومت کی کارروائیوں کی وجہ سے ہی ایک کامیاب جلسہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف آج کے جو جلسے کی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ آج اس جلسے میں پہنچی تھی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو کورونا میں وہ مبتلا ہیں، لہٰذا ان کی اب سیاست میں ہم باقاعدہ انٹری سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری جو قیادت ہے وہ سامنے آئی، اور آصفہ بھٹو کی یہ جو انٹری تھی اس کو بڑا دبنگ کہا گیا ہے، بڑی بہترین انداز میں ان کی انٹری ہوئی ہے۔ بہرحال انہوں نے آج کے اس جلسے کے اندر، جو کہ ایک بڑا دلچسپ بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک طرف آصفہ بھٹو تھیں، دوسری طرف مریم نواز تھیں، اور ظاہر ہے کہ قائدین موجود تھے، لیکن پاکستان کی سیاست میں خواتین کی پارٹیسپیشن کے لیے آج کا دن ایک بڑا دن تھا۔ اس موقع پہ آصفہ بھٹو کی جو ریزیمبلنس ہے محترمہ کے ساتھ، اور ان کی آواز اور ان کا انداز اور ان کی تقریر، اس کو بہت زیر بحث سوشل میڈیا کے اوپر لایا گیا، مستقل وہ ٹرینڈ بھی کرتی رہیں، اور آج جو پہلی تقریر کی گو کہ مختصر تھی لیکن کافی امپورٹنٹ اس میں انہوں نے پوائنٹس دیے بھرپور انداز میں۔ کیا کہا آصفہ بھٹو نے اپنی لانچنگ تقریر پہ، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ آپ نے آج اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اس الیکشن کو آپ جانا ہوگا، جس طرح آپ نے دختر مشرق کے ساتھ کیا، اسی طرح میں امید کرتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دیں گے۔ تو لگتا ہے کہ ہم گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ ہمارے بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر عورت جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ نعرے نعرے بھٹو، یہ بھٹو۔ یہ تھی آصفہ بھٹو کی انٹری، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی تقریر کی جس میں کہ انہوں نے مختلف موضوعات پہ بات کی، جس میں موجودہ سیاست اور جو بھی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی، جنرل مشرف کے بارے میں بات کی کہ ان کو واپس کیوں نہیں لایا جاتا، ان پہ مقدمات کیوں نہیں کھولے جاتے، اور پھر پارٹی فنڈنگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیس چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی۔ کیا کہا مریم نواز صاحبہ نے، کیا مطالبات کیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر سے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ کسی نے دیکھا کہ مشرف کو ایک دن کی جیل ہوئی ہو؟ کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشرف کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کر آئے؟ دو اداروں کو استعمال کر کے یہ کامن فنڈنگ کا کیس روک کر بیٹھا ہے، اور کس کس نے باہر کے ملک سے اس کو اربوں روپے دیے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں۔ اگر وہ عوام کے سامنے آ گئے تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل کے حق میں آج جو مہم چلا رہے ہیں اس کے پیچھے کلیکٹر کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ چون کے نااہل اور نالائق ترین شخص کو اس حکومت کو گھر بھیجنے کی تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اپنی جو پی ڈی ایم موومنٹ ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے، اور 3 دن احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد آنے کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ ہم نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو صرف ڈنڈا دکھایا ہے، ایک ڈنڈا دکھایا، اور پھر دم دبا کر بھاگ گئے۔ جمعے کے روز اور ہفتے کے روز پورے پاکستان کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا۔ اتوار کو بھی احتجاج ہوگا۔ پورے ملک کے کارکنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر ضلع کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر تحصیل
क्या हुकूमत को घबराना चाहिए, क्योंकि जनवरी की डेडलाइन के ऊपर मरियम नवाज भी बात करती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी बात करते हैं, और जनवरी आया ही चाहता है। 13 दिसंबर को लाहौर में पावर शो करेगी अपोजिशन, और इस मौके के ऊपर भी आपने स्ट्रेटेजी उनकी सुनी है, क्या हो सकता है क्या नहीं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो कि रायवेंड में मौजूद हैं, अपनी वालदा के इंतकाल के हवाले से पैरोल पे हैं, उन्होंने वहां पे उनके साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। आज एक चौधरी निसार अली खान साहब भी उनसे मिले हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कौमी डायलॉग की एक दफा फिर बात की है, जिसको किस रहा था शेख रशीद अहमद साहब ने। किस तरफ मामला को ले जाया जा सकता है, किस तरफ मामला जा सकते हैं, अपोजिशन की तहरीक कितनी जोर पकड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सेनेटर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है और हर दिल अजीज है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका भी, और मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपका भी। सबसे पहले फवाद आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आज अपोजिशन की अभी हमने तकरीरें भी सुनाई है, आपने बात भी सुनी है, 2 से 3 दिन और 3 से 4 दिन का एहतजाज की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि आज का जो जलसा था ये शायद कामयाब ना होता अगर पकड़ धकड़ और गिलानी जो साहब के साहबजादे उनको गिरफ्तार ना किया जाता तो? हाँ, मुझे तो यही लगा कि अभी तक कम से कम मुस्तफा की ट्वीट आ जाएगी कि शुक्रिया मुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अभी तक आई नहीं है। और जिस तरीके से आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या हिकमत अमली थी। अगर ये हिकमत अमली थी तो फिर हिकमत अमली का ना होना क्या होता है। 12 वो तो हो गया जो हो गया। देखिए, बात सिंपल ये है कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीचेस, अभी आपने वो हिस्से तो दिखाए, बड़े इंटरेस्टिंग हिस्से थे, जिसमें एक तो मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को जो है वो उनका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने नहीं पढ़ने दिया, और ये नहीं बताया कि वो कौन था जिसने इस कदर फस्तायत का मुजाहरा किया था, और उसका नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज के साथ क्या ताल्लुक था। इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यूसुफ रजा गिलानी जिस मुकदमे में डिस्क्वालीफाई किए गए, उस मुकदमे में कौन काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उस मुकदमा चला कैसे था, उसके पीछे किरदार कौन से थे। ये बुनियादी तौर के ऊपर एक इमोरल पॉलिटिकल मूवमेंट है, जिसको बेसिकली तो बच्चे चला रहे हैं अपने अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर। लेकिन इसकी जो आज ये मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूं कि लोग पेशावर के जलसे से भी लोग तो कम थे, लेकिन चूंकि मुल्तान की इंतजामिया का एक पूरा बैकग्राउंड रहा, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट बिल्कुल आपकी बात सही है कि इम्पैक्ट उस जलसे से बढ़ के आया, चाहे लोग थे या नहीं थे। बिल्कुल 3 दिन मतलब जलसा होता खत्म हो जाता, 3 दिन से खबरें चल चल के टेलीविजन पे तो जलसा ही हुआ ना। आप देख लें जिस तरह से उसको खबर बना दिया गया। सही बात है। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके से सबसे जबरदस्त मंजर बयान वही था जिसमें आपने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान दरमियान में बैठे हैं, लेफ्ट साइड पे नवाज बैठी हैं और राइट साइड के ऊपर जो है वो आसफा बैठी हैं। और उस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के फतवे थे कि खातून जो है वो कभी इस्लामी ममलिकत में जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, अगर वो भी पीछे एक बड़ा सारा चला दिया जाता और उनकी आवाज भी आ जाती तो बहुत ही अच्छा। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि एक अगर आपने मुनाफिकत की या हिपोक्रेसी की अगर कोई तस्वीर दिखानी हो तो वो आज का जलसा। अच्छा मुस्तफा, आप क्या कहेंगे? आज के जलसे पे आपने तबसरा सुना है फवाद चौधरी साहब का, और आपको पता है कि एंकर भी रहे हैं और तबसरा निगार भी है, तजिया निगार भी है। एक वो भी मौका था जिसपे मरियम जो है उन्होंने आसफा का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाया। तो कभी तारीख ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि मरियम और 2 साबिक वज़राए आज़म की बेटियां, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और एक दूसरे के हरीफ थे, वो उनकी बेटियां एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंगी। जी शुक्रिया आसमा। पहली चीज तो ये है कि जिस तरह फवाद भाई ने कहा कि शुक्रिया पंजाब हुकूमत, शुक्रिया वज़ीर आला बुज़दार और शुक्रिया मुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन कि पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से जो पूरे पंजाब में हालत थी, मुल्तान में हालत थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादों को गिरफ्तार किया गया, दर्जनों पॉलिटिकल वर्कर्स को, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वालों को
گرفتار کیا گیا تو ایک جلسے کا ماحول، ایک جلسے کا سما جو تھا وہ حکومت نے خود اپنی نالائکی کی وجہ سے انہوں نے تیار کر دی. اور گریٹفل فواد کے انہوں نے فواد ان چند وزراء میں سے ہے کہ جو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت سچی بات کہنے کی جرت رکھتے ہیں. باقی سیاسی بیانیہ، سیاسی مخالفت تو اپنی جگہ، لیکن اس جلسے کو کامیاب بنانے میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ بزدار فردوس عاشق عفان صاحبہ، انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی لوگوں نے پسند نہیں کیا، پھر جو گرفتاریاں ہوئی، تو آج بنیادی طور پر جلسے کی جو کامیابی تھی وہ تو اسی وقت ہو گئی تھی جب کارکن، پولیٹیکل ورکر، سیاسی قیادت تمام حصار، تمام پابندیاں توڑتے ہوئے، کنٹینرز ہٹاتے ہوئے جب وہاں پر جلسہ گاہ میں پہنچے. اب آگے لاہور جلسہ ہے اور لاہور جلسے میں ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس طرح کا رویہ نہ رکھا جائے، لیکن اگر انہوں نے ابھی سے اس طرح کا رویہ رکھا تو ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے 10-12 دنوں میں اگر یہی کھیل دوبارہ کھیلا گیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا پاورفل شو ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے ایک قدم اور آگے گئی ہے؟ مولانا نے جو 2 سے 3 دن کا احتجاج کی بات کر دی ہے ہر ضلع کے لیول کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جگہ جگہ احتجاج کیا جائے، سڑکوں کو بلاک کیا جائے، جو ہم نے سنا تھا کہ آپ لوگوں کی تحریک کا ایک اہم حصہ ہو سکتا ہے. جی، انٹینسٹی تو ہم نے بڑھانی ہے. اب 13 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہے، 27 تاریخ کو لاڑکانہ میں جلسہ ہے، تو انٹینسٹی تو ہم نے بڑھانی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں، جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، جو بے روزگاری کا عالم ہے، جو پی ٹی آئی حکومت سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر، جو پچھلے 2-2.5 سال گزرے ہیں، اور ان 2-2.5 سالوں میں جو ایک سینس آف بیٹریل ہے لوگوں میں. جو لوگ لے کر آئے تھے شہروں میں، ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس نے عمران خان صاحب کی بلا شبہ حمایت کی، لیکن اب وہ اتنی بری طرح ان سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان حالات میں ابھی چند دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے وزراء نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی، IMF کا پریشر ہے. تو اگر 17% اور 20% گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جہاں پر سفید پوش آدمی کی پہلی کمر ٹوٹ چکی ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، مہنگائی ہے، تو یہ تو ایسی ایک انوائرمنٹ جان بوجھ کے کریٹ کر رہے ہیں، اوپر سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس میں ان کا چل چلاؤ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم ہر ہفتے پروٹیسٹ بھی کریں گے، مہنگائی اس میں، عوام کے ایشوز جو ہے وہ پہلی فہرست میں ہوں گے، اور اس کے بعد دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہوگی. جہاں تک آپ کے سوال کا جو آپ نے کیا تھا، آصفہ بی بی اور مریم نواز کا ہاتھ تھامنے والا، تو اسما دونوں بڑی جو سیاسی جماعتیں انہوں نے 90 کی دہائی سے بڑے تلخ ایکسپیرینس سے سیکھا انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی کے اندر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ کتنی عروج پہ تھی، اور اب پھر بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور ایٹ لیسٹ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سبق حاصل کیا کہ اگر ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے، نظام کو چلانا ہے، تو ہمیں ماحول کو ٹاکسک نہیں بنانا ہے. اختلافات اپنی حدود میں رہ کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. یہ بات کیا حکومت سبق نہیں سیکھ سکتی کہ آپ جلسہ کرنے دیں، آپ اجازت دیں؟ کیونکہ ظاہر ہے مارشل لاء تو اس وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر، آئین جو ہے وہ پوری طرح سے بحال ہے اور اس کے اندر یہ اجازت ہے. کرونا بھی بہت پھیل رہا ہے، اس پہ اپوزیشن کو بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے. ہم یہ تصور ہمارا، یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ان کو بھی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی، کیونکہ پرائم منسٹر مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، پھر آخری وقت پہ ان کو اجازت بھی دینا پڑی، تو وہ کہتے کیوں ہیں اگر کرتے نہیں ہیں تو؟ دیکھیے، تو میرے خیال میں انہیں ایسا رویہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. جی میں مصطفیٰ بھائی میں آپ کے پاس آتی ہوں، فواد صاحب کو جواب دینے دیجیے. ہاں جی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مصطفیٰ سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ 90 کی دہائی سے سبق سیکھے ہیں اور وہ بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ افتخار چودھری کا دور جو تھا وہ 90 کی دہائی کے بعد تھا، اور پوری طریقے سے نواز شریف صاحب انہی سازشوں میں مصروف رہے اس دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو 90 کی دہائی میں تھی، اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو کہ وہ پہلے کر رہے تھے. اب وہ یہ جو دونوں پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، یہ دونوں پارٹیز کسی اصول پر اکٹھی نہیں ہوئی ہیں، یہ صرف اپنے مقدمات کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ نہ اس الائنس کا کوئی مقصد ہے، نہ اس الائنس کی کوئی آئین سے تعلق ہے، نہ جمہوریت سے تعلق ہے، نہ ہی کسی گورننس کے معاملے سے تعلق ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جلسے ہونے دینے چاہیے، 100% آپ کی بات ٹھیک ہے. اور یہ جلسوں میں پرابلم صرف ایک ہے، جیسے آج آپ نے مریم نواز کی تقریر سنی، آصفہ جو تھی، آصفہ بھٹو جو تھی، وہ پہلے جب آ رہی تھی
تو وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ ماسک پہنے، بٹ انفارچونیٹلی بعد میں انہوں نے خود بھی ماسک نہیں پہنا. اور مریم نواز نے تو نہ صرف یہ کہ ماسک نہیں پہنا، انہوں نے کورونا SOPs کا باقاعدہ مذاق اڑایا اور پورے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ کورونا کی سیاست میں استعمال ہو رہا ہے، ورنہ تو یہ ہے ہی نہیں ہے. اور ایک پورا جو میسج تھا فضل الرحمان صاحب کا اور مریم نواز کا خصوصاً، وہ یہی تھا کہ کورونا جو ہے وہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا اور اس کی جو ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے احتیاط کی. یہ ایک بڑا خطرناک بات ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بڑی ایک تو پہلی مشکل ہے SOPs پہ امپلیمنٹیشن کرانا. آپ کو پتا لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور اس کو اگر انفورس کریں تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ ایک مارکی کے اندر جو ہے ایک بہت کھلی فضا نہیں تھی، اس کے اندر بہت بڑے مجمع کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد وہ اس کو بھی ریزن بناتے ہیں. پھر جماعت اسلامی کا وہ کہتے ہیں جی وہ بھی کیا وہ کورونا فری تھا وہ اجتماع، تو پھر اس کو بھی وہ لاجک بناتے ہیں، حالانکہ نہیں بنانی چاہیے. آئی ایگری ود یو، مگر بنتی تو ہے یہ نہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب کو تو جو خیر اجتماع نہیں تھا، ان کے تو کچھ درجن لوگ تھے جو مارکی کے اندر تھے، غالباً 100 سے بھی کم لوگ تھے جو مارکی میں تھے، اور 300 تک جو ہے آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے. لیکن جماعت اسلامی کا جو اجتماع ہے حکومت نے بین کیا تھا، اس کو عدالت نے الاؤ کیا، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں عدالت کا فیصلہ درست نہیں تھا. اور عدالت جو ہے ہمیں انتظامی امور میں اس حد تک کئی دفعہ ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ عدالتیں انتظامی امور کو ہاتھ میں لیتی ہیں اور اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور یہ یہاں پر ہم نے اچھا مصطفیٰ نواز صاحب یہ بات تو درست ہے، کیا ہو اگر 2 مہینے کے لیے آپ یا 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے آپ اپنے جلسے مؤخر کر دیں، کیا آپ کو اپنی ڈیڈ لائن جو کہ جنوری میں آپ نے دے رکھی ہے حکومت کی رخصتی کی، اس کے قریب جانے کے لیے اب سب کچھ کر رہے ہیں؟ عوام تو اس کے اوپر ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا، آگاہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہوتا جائے گا. ہاں سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں فواد چوہے صاحب. جی دیکھیے ہم نے یہ کیوں اخذ کیا ہے اور کیوں ہم اس کنکلوژن پر پہنچ چکے ہیں کہ عوام نہیں جانتے اور عوام ناسمجھ ہے. پچھلے 1 سال سے اس ملک میں جو کورونا کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے، جو ٹی وی پروگرامز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت کون سا شخص اس ملک میں واقف نہیں ہے اس حقیقت سے کہ اس کورونا جو ہے وہ ایک وبا ہے. لیکن اگر ملک کے اندر خوشحالی ہوتی، اگر اس وقت عوام خوشحال ہوتے، تو یقین مانیے کہ ہم وہاں پر خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے. اس وقت پچھلے 2 سالوں میں جو انہوں نے حالات کریٹ کر دیے ہیں، اگر 180 سے 200 روپے درجن انڈا ہو جائے گا، اگر 110 سے 130 روپے کلو چینی ہو جائے گی، 80 سے 90 روپے کلو آٹا ہو جائے گا، بجلی اور گیس کے بل عوام کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے، تو عوام کے اندر بھی ایک بہت بڑا جسٹیفائبل اینگر ہے کہ جس کو پولیٹیکل پارٹی سے ریپرزینٹ کر رہی ہے. آخر اپوزیشن کا کام جو عوام ہے ان کے اینگر کو، ان کی جو سوچ ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہم پھر اپنے کام میں ہم جو ہمارا بطور اپوزیشن کام ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں، لیکن کسی ایک ایسے فورم کو انہوں نے وہ اہمیت ہی نہیں دی ان پچھلے 2-2.5 سالوں میں جہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو ہو سکے، جہاں پر ان کو سمجھایا جا سکے کہ جی آپ یہ فلانی چیز ٹھیک نہیں کر رہے، اس کو ٹھیک کیجئے. یہ گفتگو کے قائل ہی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے اور یک طرفہ فیصلے کرتے ہیں، اور یک طرفہ فیصلوں کے نتیجے میں عوام شکار بن رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. فواد چوہے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہیں. اپوزیشن کیوں مارچ سے پہلے چاہتی ہے، یعنی جنوری کی ڈیڈ لائن دے رہی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے، کیونکہ مارچ میں سینٹ الیکشن ہے. ظاہر ہے کہ ایک بڑی پاور گیم ہے جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا حصہ اور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ جو ہماری فائنینشیل پوزیشن ہے اس وقت، معاشی صورتحال ہے، مہنگائی میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اپوزیشن اس پوری صورتحال کا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی. کیا یہ تحریک سڑکوں کے اوپر کامیاب ہو سکے گی؟ کیا واقعی حکومت کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چوہے صاحب، ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اب سیاست جائے گی کدھر. ظاہر ہے کہ اب اپوزیشن کے احتجاج بڑھ گئے ہیں، اگر پکڑ دکڑ یوں ہی چلتی رہی اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی سڑکوں پہ رہی تو اسلام آباد کی طرف مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب رخ کرنا ہے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد. پھر کیا ہوگا؟ بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں کی کیا ہوگی، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تلخیاں تو بڑھیں گی، تلخیاں بڑھ بھی گئی ہیں. ابھی آپ نے تقریریں ہم سنتے ہیں، بات چیت جس طریقے کی ہوتی ہے، اتنی تلخیاں جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہوتی.
اور صحیح بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بہت طاقت نہ بھی ہو تو ایک منیمم گیم کے رولز ہوتے ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو چلنا پڑتا ہے. اب یہاں پر اگر یہ جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جو بات کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو پاکستان میں پہلے جو کووڈ کے بعد اکانومی کی سچویشن ہے وہ بڑی مشکل سے بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، یہ اس سے جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ آئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بات پھنسی یہاں پہ ہوئی ہے، یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جس طرح ابھی مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان کے اندر بات چیت کر لیں، پارلیمان کے اندر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کسی بڑے ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے کوئی اپوزیشن کی سنجیدگی ہے. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پڑا ہوا ہے، اپوزیشن نے بات نہیں کی ہے. الیکٹورل ریفارمز کا بل پڑا ہوا ہے، اپوزیشن نے بات نہیں کی ہے. دراصل جو زیادہ اپوزیشن کا پرابلم ہے وہ جڑا ہوا ہے کیسز کے ساتھ. وہ بڑے اپنے 10 جو کیس ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نیب کے اوپر اس کو ریفارم کا نام دے لیں یا جو بھی دے لیں، اس پہ عمران خان تیار نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر بڑا ان کا واضح موقف ہے. سو اس لیے یہ بات یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے اور اس سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھیں گی. کیا ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا جو نتیجہ ہے فی الحال جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کے نتیجہ ایک تو یہی ہے نا کہ جس طرح چل رہی ہے سچویشن چلتی رہے گی. سینٹ کے الیکشن تک ہی یہ سچویشن ہے، سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ سچویشن جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کی جو ایک کہہ لیجیے کہ لانجیوٹی ہے، جو اس کی زندگی ہے وہ ہے سینٹ کے الیکشن تک. سینٹ کے الیکشن سے آگے نہیں جا سکتے. سینٹ کے الیکشن سے پہلے کتنا انسٹیبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں، کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا طاقت ہے. بالکل بڑی امپورٹنٹ، بڑا ریئلسٹ آپ نے تجزیہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج سے فرق پڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے گھبراہٹ ہوتی ہے حکومتوں کے لیے. تو مصطفیٰ نواز صاحب ایک بھرپور احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، وہ آ کے بیٹھ بھی گئے تھے اشارہ دستور پہ، لیکن حکومت گھر نہیں گئی تھی. اب ایسا کیا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے کہ آپ وہ احتجاج کریں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی، وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے، اسمبلی در توڑ دیں گے اور مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بڑھ جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسما بہن، پہلے تو میں فواد بھائی کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک وہ بڑی ریئلسٹک گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم کسی نتیجے پر تبھی پہنچ سکتے ہیں، ایک اچھی انفارمیٹو گفتگو تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک ریزنڈ اور ایک حقیقت کے قریب تر گفتگو کی جائے. آپ نے درست کہا، ہمارے پاس کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے، اور میں بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم انسٹیبلٹی کریٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم قطعاً اس ملک میں جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، جو اس وقت پالیسی کی چیلنجز ہیں، یہ سارے اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم اس وقت ایک بڑی نازک پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت تنہا ان چیلنجز کو نہیں نمٹ سکتی. ہم صرف اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جناب الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ابھی فواد بھائی نے کہ وہ بل پڑا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس بل کے اندر ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر کے اس کے اندر بہتری بھی لے آتے ہیں اور وہ قانون بن بھی جاتا ہے، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس ملک میں الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ الیکشنز میں انجینئرنگ نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ووٹ، اب جس طرح گلگت بلتستان میں 25% ووٹ جو تھے وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کیے، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی رہی، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہم ہار گئے اور زیادہ سیٹیں وہاں پر تحریک انصاف نکلی. یا 2018 کے جو الیکشن تو ہم، اور پھر اگر آپ ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو سینٹ الیکشنز کے اندر ہوا، ٹھیک ہے ہماری اپنی غلطی ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن کوئی تو تھا کہ جس نے ہمارے 64 ممبران میں سے 14 کو غائب کیا حکومت کو ایک بینیفٹ دینے کے لیے. تو ہمارا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو صرف مقصد یہ باور کرانا ہے کہ آپ ان کی جو حمایت ہے، کسی بھی حکومت کی جو آپ نے آئینی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ آپ ضرور کیجئے. آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک سیاسی جماعت کو اتنا اون نہ کریں کہ اس کی تمام غلطیوں کے ذمہ دار بھی آپ ٹھہرائیں. آپ تھوڑا پیچھے ہٹیے، باقی ان سے ہم خود نمٹ لیں گے.
यानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो आपके ख्याल में हुकूमत घर जा सकती है? इसको सहारा इस्टेब्लिशमेंट का है, अदरवाइज ये सरवाइव नहीं कर सकती। आप नंबर्स गेम के ऊपर बात कर रहे हैं या अदरवाइज बात कर रहे हैं? मैं दोनों पे बात कर रहा हूँ जी। अगर एस्टेब्लिशमेंट का ही सहारा है कि जिसकी वजह से ये हुकूमत 2 साल अपने पूरे कर चुकी है, अदरवाइज जो इनके अपने मेंबरान हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिन्होंने टीवीओं के ऊपर बैठकर गुफ्तगू की है कि हम आवाम का सामना नहीं कर सकते। इनके अपने मेंबरान बहुत सख्त नाला हैं, इनके इत्तेहादी कई इनको छोड़ चुके हैं, बाकी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बड़े मसाइल चल रहे हैं। और थोड़ा सा अगर इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड के नतीजे में इस तरह के जो हुक्मरान है, जो अनपॉपुलर हुक्मरान है, वो फिर नहीं ठहर सकते। हम अपना फवाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, जो कि अपोजिशन समझती है कि न्यूट्रल नहीं है, एक पार्टी के साथ खड़ी है, और अगर वो न्यूट्रल होती है तो फिर जाहिर है कि डायलॉग भी होगा, बाकी चीजें भी आगे होंगी। उसको कैसे न्यूट्रल किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फौज हुकूमत का हिस्सा है। जब एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की बात आप करते हैं तो फौज और अदलिया ही की ज्यादातर आप रेफर कर रहे होते हैं। फौज तो हुकूमत का हिस्सा है और फौज को बुनियादी तौर के ऊपर जो किला है वो यही है अभी इनका कि वो न्यूट्रल ना हो, क्योंकि अगर फौज जो हुकूमत का हिस्सा है तो जाहिर है वो तो हुकूमत का फिर साथ है। लेकिन जो जब ये कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो तो उसका मतलब ये है कि फौज एक्चुअली हुकूमत का साथ ना दे और कुछ ऐसा करे कि हुकूमत को बदलाने के लिए हमारे साथ मिल जाए, जब बदल जाए हम हुकूमत में आ जाए तो उस वक्त बाद में न्यूट्रल हो जाए। ये छोटी सी ख्वाहिश है इनकी। अब एक बड़ी तनाजुर में अगर आप देखना चाहती हैं कि फौज का जो पॉलिटिकल रोल है वो क्या है, ये जुडिशरी का जो रोल है, देखिए सीधी बात है, वैक्यूम नहीं रहा करते मुल्कों में। अगर आप 60s की पॉलिटिक्स देख लें, 70s की देख लें, 80s की देख लें, लेट 90s की देख लें, जब जब मार्शल लॉज लगे हैं उस वक्त उसके हालात थे, उस वक्त सिचुएशन थी और खुद पॉलिटिशियंस ने क्रिएट की थी। और अब अगर अपनी कैपेसिटी आप बढ़ा लेंगे, कैपेसिटी बेहतर कर लेंगे, रोल बाकी इदारों का कम हो जाएगा। अगर आप कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, आप चाहेंगे कि इसी तरह से जिस तरह से हुकूमतें पहले चलती रही हैं वैसे ही चलती रहे, तो फिर इंटरफेरेंस वो रहेगा। अच्छा, सो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो मामला है इस वक्त, ये कोई फौज का या अदलिया का मामला नहीं है। फौज सिर्फ मामला इस वक्त सिर्फ इतना है कि आप कैसे हमें इसके ऊपर रिलीफ का मामला जो है वो क्या करें। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। फवाद साहब, आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि कैपेसिटी का मामला है, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, क्या हुकूमत के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो सारी पार्टियों को इंगेज करके डायलॉग की तरफ लेके जाए? और आज शहबाज शरीफ साहब ने जो कल बात की है वो उसमें बड़ी वाज़ेह लफ्जों में उन्होंने फिर एक नेशनल डायलॉग की बात की है। डायलॉग वो कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से करना है, यानी अपोजिशन ये कहती है। तो क्या अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज करे? उसको बीच में किसी न किसी को तो लाना होगा। वो क्या सूरत हाल बन सकती है, सिनेरियो क्या बन सकता है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटी कॉन्वर्सेशन ये डायलॉग के लिए कौन पैदा करेगा, किसके अंदर होगी, और क्या एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बातचीत ही आखिरी जो है वो सोल्यूशन रह गया है? मुस्तफा नवाज साहब, कौमी डायलॉग इसी को कहेंगे हम? देखिए, कौमी डायलॉग की जरूरत से और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जिन चीजों का मुतालबा कर रही है, वहां पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेंगल साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली रईस साहब, और उनके मुतालबात में बड़े अहम और संजीदा पॉइंट्स हैं। इस तरह मिसिंग पर्संस वाला जो इशू है वो उनके नजदीक एक बहुत बड़ा इशू है। इन तमाम चीजों पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात है। हमें अपने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने की बात है। अवाम मर्जी है, फैसला करें, हमें पसंद करते हैं, हमें पसंद करके हुकूमत में ले, नहीं तो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में बढ़ा दें। ये सारी जो चीजें हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, हम अपने पड़ोस में देखें कि आज भारत को जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं वो डिविडेंड्स, ठीक है वहां पर इस वक्त एक एबरेशन है कि वहां पर एक
इंतहा पसंद हुकूमत में वो आ सही गया है, है, लेकिन क्या 70 आप साल से सिर्फ वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट से एक बातचीत करेंगे? सॉरी, आपको कतई कलामी माफ कीजिएगा, क्या आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि बीच में कोई तीसरी ताकत नहीं है जो कि गुफ्तगू कर सकेगी? इमरान खान साहब से तो गुफ्तगू करना बेसूद है। उनके काबीना में कुछ लोग हैं वज़रा जो मैच्योर गुफ्तगू और सियासी समझ बूझ रखने वाले हैं, जैसे प्रोग्राम में फवाद भाई ने गुफ्तगू। लेकिन हमने माजी में देखा है कि वजीर आजम ने, चाहे इससे भी बड़ा कोई दो ममालिक के दरमियान पाक भारत जंग होने को आ रही थी, दोनों हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, ये सिक्योरिटी चैलेंज था, लेकिन वजीर आजम ने उसमें भी अपोजिशन के साथ बैठ कर ठीक और फिर बाजवा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अपोजिशन रहनुमाओं को बताना पड़ा था। ठीक, तमाम जो जी कौमी मामलात हैं उनमें से वजीर आजम एब्डिकेट कर चुके हैं, इसलिए वो मैटर नहीं करते। जी फवाद साहब, अब आप देख लें कि मतलब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम रजामंद हैं, लेकिन पीएमएलएन शायद रजामंद नहीं है। वो कहते हैं हमने सिर्फ और मौलाना भी नहीं है, शायद मौलाना ने इत्तेहादियों की बात की थी। तो क्या तीसरी चीज को पैदा करने के लिए आपको लगता है कि किसी तीसरे सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा? नहीं, सोल्यूशन का देखिए ना, जो बुनियादी मसला है वो तो केसेस है, बाकी है तो ऐसे हम जो मर्जी भी बातें करते जाएं। असल बात तो यह है कि वो तो चाहते हैं कि केसेस के ऊपर जो है वो किसी तरीके से रिलीफ मिले। पहले तो और आपस में ये तय करना पड़ेगा ना कि जो भी गुफ्तगू करनी है, केसेस उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं होंगे। वो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं या लोग हैं वो उनके वकील जाने और अदालतें जाने, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए इशूज तो डेफिनेटली बने हैं। 18वीं तरमीम है, एनएफसी अवार्ड है, इस वक्त जो फ्रेमवर्क है, प्रोवेंशियल फ्रेमवर्क है, वो बहुत बड़ा मसला है। और ये गवर्नेंस के मसाइल कभी हल नहीं हो सकेंगे जब तक हुकूमत और अपोजिशन बड़ी आईनी तरमीम के ऊपर और फ्रेमवर्क के ऊपर इकट्ठे नहीं होते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट के मामलात हैं, ये सारे मामलात के ऊपर एक संजीदा बहस चाहिए, संजीदा गुफ्तगू चाहिए। लेकिन पीटीआई प्राइम मिनिस्टर के साथ बात नहीं होगी फिर? देखिए